نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، قد جاءکم یقیناً تمہارے پاس آ گیا رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم تمہارے لیے واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کثیراً بہت سی ایسی چیزیں، مما کنتم تخفون من الکتاب جس کو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ یعنی یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ چیزیں جو ان کی طبیعت کے موافق نہ ہوتی یا ان کے مفادات پر زد پڑتی اس کو وہ چھپا لیتے، تحریف کر دیتے، غلط بیان کر دیتے۔ دو طریقے سے، یا تو تحریف لفظی کرتے، کوئی اور لفظ، اور یا تحریف معنوی کرتے، اس کے میننگ کو بگاڑ دیتے۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، فرمایا ہمارے یہ جو رسول ہیں یہ ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں، وَيَعْفُو عَن کثیر، اور بعض کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر پوری چیزیں واضح کرنے لگے تو وہ لمبی فہرست ہے۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس سے کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑنے والا، لیکن جن سے فرق پڑتا ہے دین پر اور شریعت پر تو اس کو بالکل واضح کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یقیناً تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی، یعنی قرآن مجید۔ یہ چھوٹی سی آیت بڑی بحث و تمہیز کا باعث ہے ہمارے دینی لٹریچر کے اندر۔ ہمارے ہاں جو معروف جو فرقے ہیں، یعنی ہمارے ہاں دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور اس قسم کے دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو میں نے کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک روشنی آ گئی ہے، ایک نور آ گیا، یعنی قرآن مجید۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ واو جو ہے اس کو کہتے ہیں واو تفسیریہ، یہ تفسیر کر رہا ہے، اگلی بات کی نور کی وضاحت کر رہا ہے۔ اور دوسرے اس کو اور کے معنوں میں لیتے ہیں، ہمارے یہاں بریلوی نقطہ نظر اور دوسرے ان سے ملتے جلتے، وہ یہ کہتے ہیں یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اچھا، لیکن ذرا غور کیجئے، حقیقت میں دونوں باتیں ایک ہی ہیں، فرق نہیں ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے کہ جس سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا قرآن۔ یعنی قرآن اور حضور جدا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے محض لفظی جھگڑا بنا کے آپس میں ایک دوسرے پر جناب ایک عجیب و غریب طوفان کھڑا کیا ہوا۔ غور کیجئے تو پیچھے سے بات ایک ہی بنتی، یا اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ نور سے مراد رسول اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، روشنی ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ دونوں طرح حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی بنتی ہے۔ اور اللہ نے فرما بھی دیا پھر آگے جو اگلی جو وضاحت ہے وہ بھی قرآن کے بارے میں، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ جو نور ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ختم نبوت ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے، اللہ کا پیغام محفوظ ہے، اللہ جس کے ذریعے ہدایت دینا چاہتا ہے وہ بات محفوظ ہے۔ من اتبع رضوانہ، فرمایا ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، سبل السلام کس طرف، سیدھے راستوں کی طرف ہدایت ان کو مل جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، قرآن مجید ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔
اور جو سیدھے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے تو قرآن مجید ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنے کی اولین شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت درست ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو قرآن سے روشنی لینی ہے، ہدایت لینی ہے۔ اگر ہدایت نہیں لینی تو پھر آپ قرآن مجید سے کوئی چیز بھی اخذ کر سکتے ہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور پھر فرمایا یہ قرآن جو ہے ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے اور روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے سیدھے راستے کی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، فرمایا ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم تو اللہ ہے، یعنی اللہ اصل میں مسیح ابن مریم ہی ہے۔ میں نے پہلے برس کے 3 فرقے تھے نمایاں ان کے اندر۔ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہی اللہ ہے، وہ یعنی اللہ مجسم شکل میں حضرت عیسیٰ کی شکل میں نیچے آ گیا ہے۔ دوسرا کہتا تھا نہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا کہتا تھا 3 میں سے ایک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ، اس کے بیٹے اور ماں، اور 3 یا ہولی گوسٹ 3 میں سے ایک ہے۔ وہ نتیجے کے اعتبار سے یہ بات بھی ایک ہی ہے کہ یعنی زد پڑتی ہے توحید پر، توحید کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ان آیات میں دیکھیے بڑے سخت الفاظ میں اللہ نے یہ ان کو وارننگ دی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ ہے، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کوئی ہے، کوئی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے روک دے، جو اللہ سے تمہیں ہٹا دے؟ کون ہے یملک من اللہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں کون ہے کوئی ایسی چیز جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر سکے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، فرمایا جن کو تم خدا مانتے ہو نا، اگر اللہ یہ چاہے تو مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین پر جتنے بھی ہیں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے تم کیا سمجھتے ہو وہ بھی یعنی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا سٹیٹس ہے اللہ کے نزدیک، ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے پیغمبر کا، لیکن اللہ کی مخلوق ہیں کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اور وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا معاذ اللہ اللہ ہی ہیں، تو اللہ تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے، کسی وقت بھی اللہ ان کو موت دے دے، ان کی ماں کو موت دے دے، سارے کے سارے مخلوق کو موت دے دے، تو کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری اتھارٹی ہے، پوری کائنات جس سے قبضہ قدرت میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، فرمایا یہود نے بھی یہ دعویٰ کیا، والنصارى، نصارہ نے بھی، نحن ابناء اللہ کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، اور اس کے چہیتے ہیں۔ یعنی پہلے یہود یہ کہتے رہے کہ ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملے گی چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ بعد میں نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اور اب پھر ان کے بعد کون دعویٰ کرتا ہے؟ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اعمال ہیں، اصل اعمال ہیں، اعمال دیکھے جائیں گے، جو اعمال کے اندر آگے بڑھ گیا وہی اللہ کے ہاں چہیتا قرار پائے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کہتے ہیں تو پھر یہ بتائیں، کل آپ ان سے فرمائیں، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اللہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا رہا؟ یعنی یہود و نصارہ کو دنیا کے اندر بھی بہت بشمار عذاب ہے۔ یہود کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر 100-150 برس کے بعد جو ان پر عذاب آتا ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہوتی ہے، زیرو پہ پہنچتی ہے، پھر دوبارہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرمائے کہ اگر ایسا ہے تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشرون، چہیتے ہوتے کوئی نہیں ہے بلکہ تم بھی انسان ہو، ممن خلق، اس بشروں میں سے جو باقی جیسے بشر ہیں جو بھی اللہ نے تخلیق کیے ہیں، تم بھی اسی طرح کے ایک عام انسان ہو جس طرح باقی سارے انسان ہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ نہ کرو کیونکہ اللہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے تمہیں کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تمہیں عذاب نہ دیتا، اگر اللہ کے چہیتے ہوتے تو اللہ تمہیں عذاب نہ دیتا، اگر مسلمان بھی اللہ کے چہیتے ہوتے تو مسلمانوں کو بھی اللہ عذاب نہ دیتا۔ اب دیکھیں نا
یعنی کتنے ملک میں گنوا سکتا ہوں، عراق سے شروع ہو جائیں، یعنی عراق ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، فلسطین ہے، اور بھی دیکھیں شام ہے، یہ سارے کے سارے، اردن تو بھی بچا ہوا اللہ بچائے رکھے، یعنی شام سے شروع، عراق سب سے پہلے عراق کی باری آئی تھی، عراق ہے، یمن ہے، شام ہے، لیبیا ہے، ابھی فلسطین کی باری آئی ہے، ہیں تو سارے مسلمان ہی ہیں نا، افغانستان پھر ہمارے ہمسائے کے اندر موجود ہے، ہیں تو سارے مسلمان ہی ہیں۔ اور پھر یعنی ان کے ساتھ یہ اصل میں کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ کے چہتے ہوتے تو اس لیے مسلمانوں کو بھی آج اس سے سبق، یعنی بنی اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی جو کہانی قرآن کے اندر جو بیان ہو رہی ہے، یہ برائے کہانی بیان نہیں ہو رہی، کوئی سٹوریاں سنانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں تم نے ان سے بچنا ہے، اگر تم نے بھی وہی حرکتیں کی تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر موجود ہے کہ اگر میری امت ان کے نقش قدم پر چلے گی تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو اس لیے اس سے یعنی ساری سٹوری سنانے کا مقصد پورے قرآن میں یہی ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، جن کی وجہ سے ان پر زوال آیا، اگر کرو گے تو تمہارے اوپر بھی وہی زوال آ سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا دیکھ لو اللہ ہی کے ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کہیں بھول نہ جانا، اصل کائنات کا مالک، خالق، کنٹرولر، چلانے والا وہی ذات ہے، تنہا اللہ ہی کی ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے۔ یہود و نصارہ میں سے بعض فرقوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اب اللہ فارغ ہے، کائنات بنا کے اللہ نے پیغمبروں کو، ولیوں کو دے دی، اور مسلمانوں میں بھی ایک گروہ موجود ہے جو کہتے ہیں ولی سب کچھ کر سکتے ہیں، ولیوں کو اللہ نے دے دیا ہے اور ولی پوری کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں، پوری کائنات کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا پورا ایک سسٹم ہے، ولی ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، کتب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اس کے اوپر قیوم ہوتا ہے، یہ پورے 80 ابدال ہیں، اتنے کتب ہیں، اتنے قیوم ہیں، اور وہ پہ سارا نظام چلاتے ہیں، گویا کہ اللہ فارغ ہے۔ یعنی ان کی پوری ایک وہ ہائرارکی بنائی ہوئی ہے، ایک پورا سٹیٹس، جیسا وزیر ہوتے ہیں، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، پوری ایک چین بنائی ہوئی ہے کہ وہ چین موجود ہے اور وہ چین جب چاہے اس کائنات کو ہلا سکتی ہے۔ ابھی ہلاتی تو اب ہلا دو، مسلمانوں پہ سوال ہے بھی اگر ہلا سکتی ہے تو فلسطین کے لیے ہلا دے وہ چین، لیبیا کے ہلا دیتی، عراق کے لیے ہلا دیتی وہ چین، یمن کے لیے ہلا دیتی، شام کے لیے ہلا دیتی، لیکن وہ بیچارے اپنی مصروفیات کے اندر مگن ہیں، اور مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی بہت کچھ کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ، ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس آیت کو بار بار دیکھیں گے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے درمیان اور ان کے درمیان بھی جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ اللہ اپنی اس مخلوق کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور لوگوں یہ بھی سوچ لینا کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو جن غلط اعتقادات پر تم زندگی بسر کرتے رہے، جن غلط تصورات کو تم سمجھتے رہے اور اللہ کی قدرت کی جو تم نفی کرتے رہے، تو تمہیں پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔